أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله واجب الاحترام علماء کرام دیگر معزز برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ حمد باری تعالیٰ و نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مقدس کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مجھ سے قبل فاضل نوجوان کی آپ تقریر سماعت فرما چکے اور الحمدللہ آپ حضرات ابھی جس ہستی کے منتظر ہیں انتظار کر رہے ہیں ہمارے کچھ کے خصوصی مقرر سید سلیم باپو وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی ابھی آ جائیں گے اور ہمارے خاص مداح رسول نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آئے تشریف لائے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں فقط اپنی آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں تاکہ مجمع اکٹھا ہو جائے اور یہ جشن، یہ میلاد، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں عقیدت کے پھول ہم پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس سیری کے اندر، مولانا سیری کے اندر ہمیشہ ہر سال یہ 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے اور کئی بار بھی میں آیا ہوں، تقریر کی ہے۔ میں تو اب یوں سمجھو کہ آپ کا گھر کا ہی آدمی ہوں، کوئی نیا نہیں ہوں کہ میں آپ میرا سنیں یا میں آپ کو سناؤں۔ الحمدللہ یہ کرم ہے ہمارے شاہ علی اکبر اور شاہ محمود پیا علیہ رحمہ کا کہ جن کی وہ محنتیں تھی۔ میں کئی بار آپ حضرات کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ نہ تھے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ حقیقت میں ہم اس کرسی کے قابل ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی نگاہ کرم سے میرے آقا نے، محمود پیا کی ایک نگاہ نے ہمیں ایسا جوہر بنا دیا کہ ہمیں کرسی پہ بٹھا دیا اور آپ کو نیچے بٹھا دیا۔ نہیں تو ہم کرسی کے قابل نہیں ہیں، یہ ان کی آج بھی نظر کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آج ہر جگہ آپ کہیں بھی جاؤ تو اکبری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کوئی بھی ہو۔ اور فقط ایسا نہیں کہ ہمارے راجستھان میں، بلکہ آپ کے کچھ، یہ کاٹھیا واڑ، یہ گجرات، مہاراشٹر، یہاں تک یو پی، بہار، بنگال کی حدود تک جو ہے وہاں بھی اکبری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے قطب زمان شاہ علی اکبر ہمارے آقا جو تھے تو حقیقت میں آپ زبردست زمانے کے عالم تھے۔ میں جب 90 اور 91 کے اندر مانڈوی میں رہتا تھا
تو مانڈوی کے پرانے جو لوگ ہوتے تھے وہ باتیں کرتے تھے کہ ہمارے مانڈوی کے اندر جب شاہ علی اکبر علیہ رحمہ جب تشریف لاتے تو ہم کو یاد نہیں، ہمارے باپ وغیرہ یاد باتیں کرتے تھے کہ اس زمانے میں کچھ میں کوئی تقریر کرنے والا نہیں تھا۔ آج جو تقریر کرنے والے جو مقرر ہیں یہ فیض ہے، فیض اکبری کا۔ اس وقت میں کوئی تقریر کرنے والا یا کچھ میں کوئی عالم یا کچھ میں کوئی حافظ نہیں تھا، اور اگر تھا تو ایک ہی جو ہے مرد خدا علی اکبر علیہ رحمہ کی ذات مبارک تھی۔ رات کو جب لوگ تقریر کرنے کے لیے نکلتے تو فانوس ہاتھ میں ہوتی، اور جسے ہم آج اولیاء اللہ کہتے ہیں نا، تو اس ولی کی داستان میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس نے جو ہے دنیا کا رخ بدلا۔ کیا ہے یہ ہمارا جو رخ اور تھا، اور بدلنے والے ہمارے آقا تھے، اور ان کی سادگی اور علم کا وہ وقت تھا جب لوگوں میں علم نہیں تھا۔ آج تو الحمدللہ چاروں طرف عالم ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، کبھی ہم گورکھپور سے منگا رہے ہیں تو کبھی ناگپور سے، تو کبھی بریلی شریف سے، تو کبھی کچھوتا شریف، کبھی اجمیر شریف، کبھی کہاں سے پلین کا بھاڑا دیا آ گیا۔ لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ علی اکبر علیہ رحمہ ہمارے آقا جب مانڈوی میں تشریف لاتے تو ایک ایک مہینے تک تقریر کے پروگرام چلتے۔ کتنا؟ ایک دن نہیں، ایک مہینہ لگاتار، اور لگاتار ہم خود رات کو لائٹن لے کر کے چلتے۔ اس وقت میں بجلی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی، ہم یہ فانوس اور لائٹن جس کو ہماری بھاشا میں بتی کہتے ہیں، ہم بتی لے کر کے کھڑے ہوتے، اور ہمارے پیر و مرشد، ہمارے آقا اور ہمارے محسن اعظم جس کا احسان ہمارے اوپر ہے، وہ خود تقریر فرماتے، اور تقریر بھی ہماری یہ ایک آدھا گھنٹہ والی نہیں، یہ آدھا گھنٹہ والی آئے اور چلے گا نہیں، بلکہ رات کو قریباً پونا 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ تقریر ہوتی، اور لوگ سنتے، اور رات کو محفل ہوتی۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو مانڈوی کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اب سورج غروب ہو گیا۔ کیا کہتے تھے؟ سورج غروب ہو گیا۔ یہ جو سورج آتا ہے نا، جس کو ہماری زبان میں سج کہتے ہیں، کہ اب سج غروب ہو گیا، یعنی اندھارا ہو گیا، اب جو ہے علم نہیں آئے گا، اب علم نہیں ہوگا، یعنی علم کا جو آفتاب علی اکبر جو زمانے کا قطب تھا، تو لوگ اور عورتیں کہا کرتی تھی کہ اب یہ آفتاب غروب ہو گیا، اب وصال ہو گیا، اور اب اندھیرا چھا جائے گا، اب واپس جہالت آ جائے گی، اب یہ سورج غروب ہو گیا جو سورج لونی شریف سے نکلا۔ لیکن خدا کی قسم یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، اگر ہمارے آقا کا وصال ہوا تو آپ نے ایسی ہستی کو چھوڑا جس نے دنیا میں چراغ لے کر کے گھر گھر میں اجالا کر دیا۔ سبحان اللہ، وہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اکبری، فیضان محمودی، سبحان اللہ۔ ہمارے قطب سماج جو تھے وہ آفتاب تھے، لیکن ہمارے محمود پیا جب آقا تشریف لائے تو گھر گھر میں کیسے چراغ جلایا؟ یہ علم کا چراغ تھا، یہ علم کی روشنی تھی، اور وہ زمانہ تھا کہ جو ہے علی اکبر علیہ رحمہ نے آپ نے تقریر فرما کر کے لوگوں کے اندر علم اتنا پھیلایا کہ جہاں جہالت تھی وہاں لوگوں میں آج بھی اس زمانے کے، اب تو بوڑھے بیچارے چلے گئے کیونکہ آپ کو وصال کیے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے، آپ زمانے کے زبردست عالم تھے، ولی تھے، اگر ولی کسی کو دیکھنا ہو تو لونی شریف میں آج بھی چلا جائے، مزار پاک سے آج بھی صدا آتی ہے، اور مزار پاک نہیں بلکہ سرزمین کی، لونی کی سرزمین کے ریت کے ذرے ذرے سے یہ صدا آتی ہے، جس ذرے کے اوپر اہل بیت مصطفیٰ بلکہ اولیاء بلکہ قطب زماں کے قدم کو جس ریتی کے ذرے نے چوما ہے وہ آج بھی رونق اور کھلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ واہ، بہت خوب۔ جب لونی شریف کے اندر جب درباروں کا جھگڑا ہوا، بڑے بزرگوں کو پتا ہوگا،
اور جب جو ہے بھوج سے جب ڈپٹی کلیکٹر مندرا آیا اور شاہ علی اکبر رحمہ ہمارے آقا کی گواہی لینے کے لیے، بھائی آپ لونی شریف سے مندرا آ جاؤ اور ڈپٹی کلیکٹر بھوج سے آ رہا ہے، اس وقت میں گاڑیاں ایسا انتظام نہیں تھا، تو ہمارے قبلہ پیر صاحب تشریف لائے مندرا اور ڈپٹی کلیکٹر بھوج سے آیا مندرا۔ اب کوبھار کی مسجد جو آج ایک چھوٹی مسجد اس زمانے میں تھی، آج بڑی مسجد ہو گئی ہے، جو بس اسٹیشن کے پاس جو مسجد بنی ہوئی اس کو کوبھاروں کی مسجد کہتے ہیں، بالکل چھوٹی مسجد تھی جس میں ہم بھی جاتے تھے اور ان یادوں کو دیکھ کر کے جو ہے ہم جو خوش ہوتے تھے کہ یہ وہ زمین ہے جس کے اوپر کبھی اللہ کے ولی کے قدم کی کرامت بھی دیکھی گئی، کرامت بھی دیکھی گئی۔ اسی زمین کے اوپر جب بھوج سے جو ڈپٹی کلیکٹر آیا، آپ یہاں پہلے تشریف فرما تھے، آپ کے خلیفہ جو احمد بدری سر والے تھے اور دوسرے جو خلیفے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو نہیں چاہیے کہ کلیکٹر ڈپٹی اچھے ان زمانے میں جو کلیکٹر ایس پی کلیکٹر ہوں نا جکو تو ان جو مان مرتبو گھنو ہوں راجا جترو ہوں تو راجا پانچے اچے انے پا ابا نہ تھیوں تو ای پر سارو نہ لگے، ای پر سارو نہ لگے، اتنے لا کرے آئی ابا تھیو ای اسا کے جو سو دل میں اترو نہ تھیے کہ ہکڑے مانو لا کرے اللہ جو ولی ابو تھیے انے آئی ابا نہ تھیندا تو اچے وارو آنجا فقط صحیح انے گواہی گنے لا اچے تو انے ان کی جو عزت نہ تھی تو یہ سرکاری آفیسر ہے انے سرکاری مان ہے انے وڈو جکو آسو ایس پی ہے انے ان کے اگر من دکھ تھیو تو پانجے خلاف کی لکھے تو پانجی کی تکلیف تھی پوندی تو پا فرمایو کہ ابا آئی ویرو آئی ویرو انے آئی ویرو ہتے ویرو تڑے اوت خلیفہ وا آپ جے حکم جے تابع وا انے جڑے آپ بٹھا تڑے آپ فرمائی تا کہ ان وقت میں چاہتا کہ ابا ہن ذکر کرو جڑے ایس پی کلیکٹر اچھی کرن مسجد جے قریب آیو تڑے شاہ علی اکبر علیہ رحمہ خطبے سما اللہ جے ذکر میں وا یہ جو مولانا صاحب تقریر کیوں نا فذکرونی اذکرکم آئی مکھے یاد کرو آؤں آکے یاد کلو سے مجھو رب چاہتو کہ مکھے یاد کرے وارا ان کے آؤں یاد کریندو سے تو اللہ جو ذکر کرے وارو جکواسو ان کے مجھو رب یاد کرے تو اسان جا دھنی چاہتا کہ آئی اللہ جو ذکر کرو حلقہ ذکر میں لگی ویا تو سبحان اللہ انے او حلقہ ذکر انے جڑے مرشد وے انے سامے جڑے مرید انے ان سچے خلیفے جو حلقو انے او حلقے جے اندر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انے ایس پی بارا اچھی نے دکھے کہ ہی تو کوئی فقرہ فقیر دی جماعت ہے انے پڑ دی عبادت میں لگائی انے پڑ جو جکواسو ہن عبادت میں لگا بٹھائی اچھی کرے نے باجو میں وہی رہو ای نہ چے انے ان بھیگا بیاپن ویتا ان زمانے جے اندر پولیس اسٹاف ویتو جکو ایکڑی مڈر جی گواہی گرے لا کرے آیا وا انے جڑے اچھی کرے نے کمبھارے جی مسجد جے باجو میں جڑے وہی کرے انے ڈٹھو کہ ہی تو بزرگ ذکر میں لگا پیائی ہانے انہی جی اتری ہمت نہ تھیے کہ انہی کے چیک اسی ہل آیا ہوں بلکہ خدا جی قسم اگر ولی سمجھو تو ان کے سمجھو کہ جین جو قبضو بے جے دل متے ہوئے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات، کیونکہ ولی ان کے چاہتا کہ ان جو قبضو ہن جے دل متے ہوئے انے کچھ ضلع جو دھنی جڑے باجو میں اچھی نے وٹھو تڑے شاہ علی اکبر علیہ رحمہ قطب زما اللہ جے ذکر میں وا انے آپ جڑے لا الہ الا اللہ جی درب لگایوں تے تڑے ان ایس پی جی زبان ما الا اللہ جا لفظ نکریا تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت انے اوہی فیض اکبری سبحان اللہ بہت او جڑے ہی وہی رہو تڑے ان بھیگا او بابا او وچاروں کا اساں جے ایس پی کے کرو تھو ہی تے راجا چوا دے ہی تے ضلع جو دھنی چوا دے انے ہی جکو اسو ہکڑو جی چیلو ویے انے ای چیلے جے جن ہیرا سامنے وہی رہو انے تھیو کرو ان کے ہی کرو تھو ہانے ہو دسیتا ابا ابا کرو دسیتا کہ اساں جو ایس پی جمے تو انہی کے تے خبر نوی کھی کرو انے جی اساں جا دھنی لا الہ الا اللہ جی درب لگائیندا وا ای لوک ہلدی بھی انے دا خلیفہ ذکر کائیں وا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو ہن دی ہی لوک جدے ہلی تدے ہونے کے کرمچاری کے جو ہی کرو تھو انے جدے درب ذکر پوری تھی انے جدے اوج کو سو ایس پی ابو تھی نے چہے کہ گرو حضرت یا پانجی کچھی باسا میں چوں کہ بابا اسی آوٹا تی معافی مانگو تا اساں کے جکو غلط رپورٹ آیو ان کے بارے میں معافی مانگو تا ارے جی جو قبضو دل متے وے
वो दुनिया में कदे हेड़ो कम न करे इनकी गवाही भुज जो एसपी दे तो हिंदुस्तान की सरकार देती। अरे जदे एड़ा गैर मानू अने एड़ा जो कर्मचारी मानू जदे पिट जो दिल झुकाए करे अने उन्हीं की ज़ुबान अने उन्हीं के दिल में जाती ला इलाहा इल्लल्लाह जी सदा अचे त इन जो नाम आए अल्लाह जा वली। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इन जो ना है वलीउल्लाह, इन जो ना है खुदा जो दोस्त, इन जो ना है अल्लाह जे करीब अने इन जो ना है जिनकी नजर हिकड़े मथे पई तो उनके केड़ो बनाए ॾिने त जॾहिं उनजी नजर असां मथे पई त की के आलिम बनाए, की के कारी बनाए, की के हाफिज बने, की के मुफ्ती बनाए अने बल्कि उनकी नजर थी जेको आहे सो उनजे करम थी असां के हाजी पण अल्लाह ताला बनाए ॾिने। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उनजी नजर थी अने नजर पेई तरे नका असांजा ही हाल न वा अने असां के पर्दे बिल्कुल अचदे बि सलाम कदे न अचींदो हो। उनजी जॾहिं नजर करम शाह महमूद पिया जी पेई तॾहिं आप जे इल्म जो चिराग घर घर में रोशन कयो अने हिकिड़ो ऊ ज़माने हो कि कच्छ जे अंदर मौलाना जे नाम थी माण्हू न ओळखंदा हुआ अने मौलाना या आलिम या हाफिज या मुफ्ती अगर हुआ त शाह कुतुब अली अकबर अलैहि रहमा जे सिवा कोई न हो। अने अॼु आई कच्छ जे अंदर नारो